بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا جو اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا تھا۔ اس کا نام برسیسا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نیک بندہ تھا کہ وہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مریضوں کو لاتے اور اس کی دعا کرنے سے وہ بیمار تندرست ہو جاتے۔ ابلیس نے ایک دن اپنے شیطانوں کو بلایا اور کہا کہ اس برسیسا کو تم میں سے کون آزمائش میں ڈال کر گمراہ کرے گا؟ شیاطین میں سے عفریت نامی شیطان نے کہا کہ میں اسے آزمائش میں ڈالوں گا۔ اگر میں اسے فتنہ میں مبتلا نہ کر سکا تو میں تم شیاطین میں سے نہیں ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے۔ عفریت نامی شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا جس کی حسین و جمیل بیٹی تھی جو اپنے والدین اور بھائیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ شیطان نے اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس وجہ سے اس لڑکی کے اہل خانہ انتہائی پریشان ہوئے اور لڑکی پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی اور کئی دن تک اس کی یہی کیفیت رہی۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک انسان کی شکل بنا کر وہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لڑکی کے گھر والوں سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تندرست ہو جائے؟ جب ان کی طرف سے اس بات میں جواب ملا تو شیطان نے کہا کہ تم فلاں راہب کی طرف جاؤ، وہ جب اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ تندرست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس مجنونہ لڑکی کے گھر والے اسے راہب کے پاس لے گئے۔ جب اس نے دعا کی تو لڑکی بالکل تندرست ہو گئی۔ جب وہ اسے واپس لے کر پلٹے تو شیطان نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ لڑکی بالکل تندرست ہو جائے تو تم اسے کچھ دنوں کے لیے راہب کے پاس رہنے دو۔ وہ لڑکی کو لے کر دوبارہ راہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ کئی دنوں تک آپ اسے اپنے پاس رکھے۔ راہب نے انکار کیا، لیکن انہوں نے لڑکی کو اس کے پاس رکھنے پر اصرار کیا اور آخر کار اسے راہب کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ راہب نماز پڑھتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ راہب نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا، اسے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ کافی دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ ایک دن راہب نے اس کی طرف نظر کی، اس کے چہرے اور جسم کو دیکھا تو اسے یوں لگا کہ اسے تو آج تک اس سے زیادہ حسین و جمال والا کوئی نظر نہیں آیا۔ راہب کا دل شیطانی وسوسے کی وجہ سے لڑکی کی طرف مائل ہو گیا اور وہ صبر نہ کر سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راہب نے لڑکی کے ساتھ جماع کر دیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کے پاس آ کر کہا کہ تو نے اس لڑکی کو حاملہ کر دیا ہے، یہ جو تو نے جرم کیا ہے بادشاہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اگر تو اپنے اس جرم کو چھپانا چاہتا ہے تو لڑکی کو ذبح کر کے اپنے اس گرجے میں دفن کر دے۔ جب اس کے والدین آ کر تجھ سے اس کے بارے میں معلوم کرے تو ان سے کہنا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ جب لڑکی کے اہل خانہ آئے، اس کے بارے میں پوچھا تو راہب نے اس سے کہا کہ لڑکی فوت ہو گئی ہے، تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے راہب کی تصدیق کی۔ شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا
کہ راہب نے تمہاری لڑکی کے ساتھ جماع کیا۔ جب اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ تم میں سے کسی کو اس کا پتہ چل جائے گا تو اس نے لڑکی کو ذبح کرنے کے بعد اپنے گرجا گھر میں دفن کر دیا۔ بادشاہ لوگوں کو لے کر دوبارہ راہب کے پاس گیا۔ انہوں نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ذبح کی ہوئی وہاں دفن ہے۔ انہوں نے راہب کو پکڑا اور بطور سزا اسے سولی پر لٹکا دیا۔ جب راہب سولی پر لٹکایا ہوا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور راہب سے کہا کہ تو اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے اس سولی سے بچا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے اس حالت میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا کہ اگر تو صرف اپنے سر سے اشارہ کرے تو میں تیرے اس طرح کرنے سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے سر کا اشارہ کرتے ہوئے اسے سجدہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس چیز کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے جس کا ترجمہ ہے شیطان کی کہاوت۔ جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔